لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ نیچر ہے۔ انسان چونکہ دیکھنے کا عادی ہے، پیدا ہوتے ہی وہ سامنے چیزوں کو دیکھتا ہے، اسی لیے بغیر دیکھی ہوئی چیز کو ماننا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ان کی قوم نے ان سے کہا تھا ارنا اللہ جہرا، اے موسیٰ اگر واقعی آپ کا خدا ہے تو ہمیں ذرا اسے دکھا دیجیے۔ ارنا اللہ جہرتن، آمنے سامنے دکھا دے تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے، ہم دیکھ تو لیں کہ ایک ہستی ہے جو کائنات کو چلا رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایک خدا ہے جو اس دنیا کو چلاتا ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ ارنا اللہ جہرتن، ہم تو اس وقت مانیں گے جب ہم اس کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ مگر ایک بات میں بتاؤں، آدمی کو اپنی پوزیشن اور اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے بات کرتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے شہر کا ایک ڈی ایم ہے، اب ایک 4th کلاس کا ملازم ڈی ایم کے پاس جا کر ڈی ایم کے انداز میں بات کرے، اس کو باہر کر دیا جائے گا۔ تم جس درجے کے ہو اسی درجے کی بات کرو۔ ڈی ایم ہو تو ڈی ایم کے انداز میں بات کرو، لیکن اگر چپراسی ہو تو اسی انداز سے گفتگو کرو۔ حیثیت سے آگے بڑھ کے آدمی جب بات کرتا ہے تو مجرم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کیا۔ ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ کو سامنے دکھا دیجیے۔ یہ حیثیت سے بڑھ کر کے انہوں نے بات کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، خدا کی طرف سے آگ کی بجلی گری اور سب کو اس نے جلا ڈالا، سب کو ختم کر دیا گیا۔ بعض لوگوں نے حیثیت سے بڑھ کر بات کی۔ قرآن کریم میں ہے کونوا قردہ، بندر بن جاؤ، تو اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کی۔ قرآن کریم اور روایات کی روشنی میں یہ آیا ہے کہ انہیں خنزیر اور سور بنا دیا گیا۔ کچھ لوگوں کے اوپر آگ کی بارش ہوئی اور انہیں جلا کر نیست و نابود کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ گر ہوئے تو آپ کے ساتھ بھی بڑھ بڑھ کر ایسی ہی باتیں لوگ کرتے رہے۔ کہتے تھے کہ اگر محمد آپ کا خدا ہے تو وہ مارکیٹ میں آپ کی طرح چلتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ گھومتا پھرتا کیوں نہیں ہے؟ بڑھ بڑھ کر انہوں نے باتیں شروع کی، لیکن فرق دیکھیے، پہلی قوموں نے اگر اپنے نبی کے سامنے اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر کوئی بات کی تو وہ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ مگر قرآن کا اعلان ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب جب تک تم جلوہ گر رہو گے تمہاری قوم کو میں ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ تو آج اگر کوئی نبی کے بارے میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر بات کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہ سوچے کہ ہم حق پر ہیں، بلکہ رسول پاک کا صدقہ ہے کہ خدا کے عذاب سے بچے جا رہے ہیں۔ نجدی، اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ آج اگر آدمی
خدا کے عذاب سے بچ رہا ہے تو یہ بچنا بھی نبی کا صدقہ ہے۔ باتیں ویسے ہی آج بھی لوگ کرتے ہیں جس طرح کی باتیں پہلی قوموں نے کی تھیں، ان پر عذاب آیا، نیست و نابود کر دیے گئے، مگر رسول پاک کا صدقہ ہے کہ آج اگر لوگ بڑھ بڑھ کر کے باتیں کر رہے ہیں تو ان کی صورتیں بگاڑی نہیں جا رہی ہیں، انہیں بندر نہیں بنایا جا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن اعلان کر چکا ہے کہ اے میرے محبوب، جب تک تم رہو گے میں تیری قوم کو عام عذاب نہیں دوں گا۔ عام عذاب کا نہ آنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مردہ نہیں ہے، آج بھی موجود ہیں۔ نبی اگر ختم ہو گئے ہوتے تو بدماشوں کی صورتیں بگاڑ دی جاتی، عذاب آ گیا ہوتا، بات کرنے والے غلط جلا دیے گئے ہوتے، مگر ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی ان میں موجود ہیں۔ اور یہی بات تو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی جس چیز کو دیکھتا نہیں ہے اس کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کوئی آج نیا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ کو ایک واقعہ معلوم ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک دہریہ نے، بے دین نے، خدا کے وجود کا انکار کرنے والے نے چیلنج کیا، میں کہتا ہوں خدا نہیں ہے، کوئی مسلمان اس کو ثابت کر دے تو میں جانوں۔ اس دور میں ایک عالم ربانی تھے، ایک ذیشان جلیل القدر عالم دین تھے۔ ان کو جب یہ خبر ملی انہوں نے کہا میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں ثابت کروں گا کہ خدا ہے۔ دونوں میں مناظرے کی تاریخ متعین ہو گئی اور پھر وہ وقت آیا، مگر شرط یہ رکھی گئی کہ جو وقت پر نہیں آئے گا اس کی ہار اور شکست مانی جائے گی۔ اتفاق سے میدان مناظرہ میں وہ دہریہ وقت پر پہنچ گیا، مگر عالم دین کو وہاں پہنچنے میں لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ اب وہ دہریہ میدان میں للکار رہا ہے کہ میں سچ ہوں، میں سچ کہتا تھا، یہ اسلام غلط ہے۔ جن کا کہنا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی قدرت سے سب نظام چلتا ہے، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ اگر سچی بات ہوتی یہ تو ان کا مناظر ضرور میدان میں وقت پر آ گیا ہوتا۔ دیر ہو گئی مگر وہ عالم نظر نہیں آئے۔ انتظار کے بعد دیکھا تو وہ عالم میدان میں آ رہے ہیں۔ آتے ہی للکار کر اس دہریہ نے کہا آپ کی ہار، آپ کو مناظرے کی ضرورت نہیں ہے، شرط کے مطابق جو وقت سے لیٹ ہو کر کے آتا اس کی شکست مانی جاتی، اب آپ کی شکست ہو گئی۔ مگر عالم دین نے کہا کوئی عذر، کوئی مجبوری بھی سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی؟ اس نے کہا ہاں، اگر بات قبول کرنے کے قابل ہوگی تو سنی جائے گی۔ عالم دین نے بہت ہی سائلنٹ ہو کر سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ جس راستے سے میں آ رہا تھا اتفاق سے ایک دریا پڑ گیا، ایک ندی پڑ گئی، میں وہاں پہ انتظار کرنے لگا لیکن کوئی کشتی نہیں تھی کہ جسے میں سہارا بناتا اور کشتی میں بیٹھ کر اس پار آ جاتا۔ بہت دیر ہو گئی انتظار کرتے کرتے۔ میں نے پھر کیا دیکھا کہ وہاں کچھ لکڑی کے ٹکڑے تھے اور اس کے پٹرے بن گئے، وہ چر گئے،
اور پھر وہ آپس میں جڑ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کشتی بن گئی اور پھر وہ کشتی پانی میں چلنے لگی۔ پھر میں اس میں بیٹھا اور اس کے بعد اس کشتی نے مجھے ادھر پہنچایا۔ جو ہی آپ نے یہ بات کہی، اس دہریہ نے کہا آپ کا دماغی توازن تو نہیں خراب ہو گیا ہے؟ آپ جنون کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کہہ رہے ہو کچھ لکڑی کے ٹکڑے اکٹھا ہوئے، پھر وہ جڑ گئے، پھر کشتی بن گئی۔ بڑھئی کے بغیر، کشتی بنانے والے کے بغیر یہ کشتی بنے گی کیسے؟ جب کوئی ملاح اور چلانے والا نہیں ہے تو یہ کشتی پانی میں چلے گی کیسے؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ پٹرے چر گئے، کشتی بن گئی اور چلنے لگی۔ بغیر ملاح کی کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ بغیر بنانے والے کی کشتی بن کیسے گئی؟ یہ آپ تو عجیب بات کر رہے ہو۔ عالم دین نے للکار کر کہا میرا دماغی توازن نہیں خراب ہے، آپ کا خراب ہے۔ میرا دماغی توازن تو صحیح ہے، تبھی تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جناب، اگر آپ کے نزدیک بغیر بنانے والے کے کشتی نہیں بن سکتی ہے اور بغیر چلانے والے کی یہ کشتی ندی میں نہیں چل سکتی ہے، ایک کشتی اگر بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو یہ بڑی کائنات، یہ دنیا، یہ بغیر بنانے والے کے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ اگر ایک کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی ہے تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اگر ایک چھوٹی سی کشتی کے لیے بنانے والے کی ضرورت ہے تو بلا شبہ اس کائنات کو بنانے والے کی ضرورت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ کائنات بھی بغیر خدا کے نہیں چل سکتی ہے۔ دماغی توازن ہمارا نہیں خراب ہے، آپ اپنا دماغی توازن صحیح کیجئے۔ بغیر دیکھی ہوئی چیز کو ماننا یہ سب کی تقدیر میں نہیں ہے، یہ سب کے بس میں نہیں ہے۔ جو نصیبے والے ہوتے ہیں وہ بغیر دیکھی ہوئی چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کو معلوم کہ میرے بندے یہی بات میرے نبی سے بھی کہیں گے، میرے رسول بھی جب ان کو میری معرفت کرائیں گے تو ان کے سامنے جو لوگ ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ اگر خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ خدا کی قدرت سے اگر یہ زمین اور آسمان سب قائم ہے تو خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ بس یہی میں عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کہ خدا کی قدرت سے یہ کائنات چلتی ہے، آپ نے جانا کیسے؟ خدا سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ نے یہ عقیدہ کیسے بنایا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت سے یہ کائنات چلتی ہے؟ خدا وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، آپ نے مانا کیسے اس کو؟ آپ کا ایمان اس پر کیسے ہوا؟ آپ نے جانا کیسے؟ آپ اس کو سمجھیے، جو لوگ رسول پاک کی عظمت کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت خدا کی عظمت کے منکر ہیں۔ خدا کو ہم نے پہچانا کیسے کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت سے یہ کائنات چلتی ہے؟ جب انکار کرنے والوں نے انکار کیا، ہم نہیں مانتے کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت سے یہ کائنات چلتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ خدا وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خدا نے اپنی پہچان کروائی، اپنی قدرت کی پہچان کروائی، اپنے علم کی پہچان کرائی، تو اب اس نے کیا کیا؟ بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے سب سے پیارے محبوب کو اپنی قدرت کا جلوہ بنا دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی طاقت و قدرت کا مظہر بنا دیا اور فرمایا اے میرے محبوب، یہ میری قدرت کا انکار کرتے ہیں، میں تمہیں یہ اسپیشل طاقت دے رہا ہوں کہ اگر موقع آ جائے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا،
اگر موقع آ جائے تو سورج کو واپس بلا لینا، اگر کبھی اتفاق پڑ جائے تو اشارہ کرنا تاکہ درخت اپنی جگہ سے تیری بارگاہ میں آ جائے۔ جب تیری اس قدرت کو میرے بندے دیکھیں گے تب انہیں تم بتانا کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں عابد ہوں۔ عبادت کے لائق وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میری قدرت کو دیکھ لو، اگر میری قدرت سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، سورج واپس آ سکتا ہے، درخت اپنی جگہ سے چل کر میرے دربار میں حاضری دے سکتا ہے، پتھر مجھے سجدہ کرنے کے لیے آ سکتا ہے، وہ سلام پیش کر سکتا ہے۔ جب میری یہ قدرت ہے تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ جس خدا نے مجھے یہ قدرت دی ہے بلا شبہ وہ بڑی قدرت والا ہے۔ تو میری قدرت کو دیکھ کر کے تمہیں خدا کی قدرت پر ایمان لانا چاہیے۔ تو خدا نے اپنی پہچان کروانے کے لیے اپنے محبوب کو اپنی قدرت کا جلوہ بنا دیا کہ اے محبوب، تجھے اگر میری قدرت کی پہچان کرانی ہے تو پہلے میں تجھے یہ قدرت دیتا ہوں کہ تم ان کو دکھا دو اور انہیں بتاؤ کہ جب میری قدرت میں چاند سورج ستارے ہیں تو خود جس خدا نے مجھے بھیجا ہے وہ کتنی بڑی قدرت والا ہوگا۔ تو معرفت نبی سے انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کی قدرت کو دیکھ کر آدمی خدا کی قدرت پر یقین کرتا ہے۔ اور اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو اسے آپ نے کیسے جانا؟ زمانے میں ہر دور میں ایسے منکر رہے ہیں، سرکار کے زمانے میں بھی لوگ تھے جو نبی کے علم کا انکار کرتے تھے۔ چنانچہ ایک نہیں نہ جانے کتنے واقعات کتاب و سنت کی روشنی میں اب تک آپ تک پہنچائے جا چکے ہوں گے۔ ایک موقع پر ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں پہاڑی کے پیچھے تمہارا اونٹ موجود ہے۔ وہ گئے، مگر جب جا رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے ملے۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اپنا اونٹ لینے جا رہا ہوں۔ کہا کیسے تمہیں معلوم؟ کہا پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ میرا اونٹ فلاں طرف ہے۔ کہا محمد عربی مدینے میں بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ پیٹھ پیچھے کی انہیں کیا خبر؟ غیب وہ کیا جانے؟ تم کیسے وہاں جا رہے ہو اونٹ تلاشنے کے لیے؟ ان کے کہنے پر جاؤ کہیں اور تلاشو۔ مگر وہ نہیں مانا اور گیا اور دیکھا اونٹ جس طرح سے رسول پاک نے بتایا تھا اسی طرح سے وہاں پر وہ مل گیا، لے کر کے آیا۔ اور اس شخص نے اپنے گھر اونٹ رکھنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کی یا رسول اللہ فلاں فلاں نے ایسے ایسے کہا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ اب وہ آئے، میرے آقا نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس طرح کی بات کہی ہے؟ کیا تم نے میرے علم پر نکتہ چینی کی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو صرف ہنسی میں کہا تھا، انجوائے کے لیے کہا تھا، تفریح کے لیے کہا تھا، مذاق کے طور پر کہہ دیا تھا۔ ہمارا عقیدہ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے ہیں، ہم نے مذاق میں کہہ دیا تھا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ و رسول کی بارگاہ ہے؟ تفریح کرنے کے لیے کیا قرآن کی آیتیں ہیں؟ کیا تم اللہ و رسول کا سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم، تم سب کے سب کافر ہو گئے، رہے ہوگے کبھی مسلمان مگر تم نے نبی کے علم غیب پر نکتہ چینی کی، اس لیے تم سب اسلام سے باہر ہو گئے، تم سب اسلام سے نکل گئے۔ اگرچہ تم کلمہ پڑھتے تھے مگر نبی پر تم نے نکتہ چینی کر دی، اس لیے اب تمہارا ایمان سلامت نہیں رہ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارا ایمان ہے کہ خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ جانا کیسے کہ خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے اپنے علم کا جلوہ اپنے نبی کو عطا کر دیا۔
تاکہ اگر کوئی مطالبہ کرے اور یہ دلیل مانگے کہ ہم کیسے جانیں کہ خدا وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تو اے میرے محبوب تم اپنے علم کا اظہار کر دینا۔ اگر کوئی سامنے آئے گا وہ کہے یا نہ کہے، ضرورت پڑنے پر اس کے دل کی بات اپنی زبان سے ادا کر دینا، اس کے گھر میں کیا ہے یہ بتا دینا، اس کے دل میں کیا ہے یہ بھی بتا دینا۔ چنانچہ جب موقع آیا میرے مصطفیٰ نے اس کا اظہار کیا، اور اسی چیز کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ کو معلوم ہوگا جنگ بدر کے موقع پر جب مکہ کے مشرکین رسول پاک پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ آتے ہیں تو ساتھ میں مکے کی طرف سے آپ کے سگے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آتے ہیں، جو مشرکین مکہ کی حمایت میں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، مگر جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی اور بہت سارے مکہ کے مشرکین قیدی بنائے گئے۔ ان قیدیوں میں رسول پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ لوگوں نے کہا ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ ان کو کوئی سزا نہ دی جائے، بلکہ ان سے کچھ پیسہ بطور معاوضہ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عباس کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ آپ کو کوئی جسمانی سزا نہیں دی جائے گی، آپ فدیہ دے دیجئے اور پھر آپ کو چھٹکارا دے دیا جائے گا۔ حضرت عباس نے رسول پاک سے کہا، بھتیجے تم تو جانتے ہو کہ میں کچھ اپنے پاس نہیں رکھتا، میں کیسے پیسہ اتنا دوں گا فدیے کے طور پر، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، چچا سچ بتائیے گا، جب آپ گھر سے چل رہے تھے، مکے سے جب آپ نکل رہے تھے، بتائیے آپ نے چچی جان کو کیا دیا تھا؟ کیا دیا تھا آپ نے چچی جان کو؟ وہ سونا جو آپ نے پیکٹ میں بند کر کے چچی کو دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں سلامت واپس آ گیا تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں آ سکا تو پھر یہ تمہارا خرچ ہوگا۔ چچا جان وہ سونا آپ دے کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ رسول پاک مدینے میں جلوہ گر ہیں، مدینے میں تشریف فرما ہے، اور مکے کے اندر ان کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی علم غیب کا مشاہدہ کر کے حضرت عباس نے کہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، خدا نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے کہ جو مدینے میں رہ کر کے مکے کے حالات کو دیکھ رہا ہو یقیناً وہ سچا ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ رسول کی طاقت کو دیکھ کر کے مکے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، رسول پاک کا پاور دیکھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے۔ آپ کو کیا یہ واقعہ نہیں یاد ہے کہ ایک دیہاتی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ جو درخت سامنے دکھ رہے ہیں کیا آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ کسی بھی درخت سے تم کہہ دو چلو تجھے محمد بلا رہے ہیں، اگر وہ آ کر کے گواہی دے دے تو کیا تم مجھے مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں میں مان لوں گا۔ میرے آقا نے اسے بھیجا، سامنے ایک کھجور کا باغ تھا، فرمایا جاؤ کسی درخت سے کہہ دو تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دیہاتی گیا اور جانے کے بعد اس نے ایک درخت سے کہا، کہنا تھا کہ درخت نے اپنی جڑ کو اکھاڑا، ادھر سے ادھر ہوا، اور جس طرح سے انسان چلتے ہیں ویسے ہی وہ چل کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ آ کر کے نبی کی شہادت دی،
نبی کی نبوت کی اور خدا کے معبود ہونے کی گواہی دی، نبی کی قدرت کو دیکھ کر کے خدا کو تسلیم کر رہا ہے، نبی کے علم غیب کو دیکھ کر کے خدا کی علم کو تسلیم کر رہا ہے، نبی خدا کی پہچان کرانے کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی نبی کی قدرت کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اگر نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت یہ خدا کے علم غیب کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مدینے کا رہنے والا تھا، مگر نبی کا نہیں ہوا تو اس کا مدنی ہونا اس کو کام نہیں آیا۔ ابو جہل مکے میں رہتا تھا، ابو لہب مکے میں رہتا تھا، عتبہ اور شیبہ مکے میں رہتے تھے، مگر نہ ان کا مکی ہونا کام آیا نہ اس کا مدنی ہونا کام آیا۔ یہ قریشی تھے، ہاشمی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ابو لہب رسول پاک کا سگا چچا تھا، اگرچہ ابو جہل چچا نہیں مگر لوگوں میں مشہور کہ وہ بھی چچا تھا، وہ چچا نہیں تھا۔ اور ابو لہب کے خوبصورتی کا حال یہ تھا، روایت میں بتایا گیا ہے کہ اس کا حسن ایسا تھا، اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ جیسے سیب اس کے گال، اور ایسا لگتا تھا اس کے چہرے سے خوبصورتی کی بنیاد پر آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، ایسا حسن و جمال والا تھا۔ اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، شعلوں والا۔ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے آگ کے شعلے نکل رہے ہو، حسن و جمال اس کا ایسا تھا۔ لیکن نہ اس کا حسن و جمال کام آیا، نہ اس کا مکی ہونا کام آیا، نہ اس کا قریشی ہونا کام آیا، نہ اس کا رشتہ والا ہونا کام آیا۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی نہ مکی تھے نہ مدنی تھے، نہ ہاشمی تھے نہ قریشی تھے، مگر مصطفیٰ کے وفادار تھے۔ تو 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں بلال حبشی کا کوئی جواب نہیں بن سکا۔ اسی لیے شعر میں شاعر سنت مولانا حشمت علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے۔ اس کا مطلب ہے کوئی کہیں سے آئے، کوئی مکے سے آئے، کوئی مدینے سے آئے، ایران سے آئے، توران سے آئے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ مصطفیٰ کا وفادار ہے کہ نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس لیے کبھی آپ اس فریب میں مت آئیے گا کہ یہ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، یہ سچے ہی ہو سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایران، توران، افریقہ، امریکہ کہیں کا بھی ہو، مگر مصطفیٰ کا وفادار ہے تو وہ سچا ہے۔ اور اگر کوئی خانے کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے مگر مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی پہچان کے لیے مصطفیٰ کے دربار میں آنا پڑے گا، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ اگر کوئی چاہے کہ میں نبی کو چھوڑ کر کے خدا کو پالوں گا تو ایسی صورت میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر وہ خدا تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بس خدا کو مانو اور کسی کو نہ مانو۔ یاد رکھیے گا، سونا جنگل رات دھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ خدا کی پہچان کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ خدا کی معرفت آپ کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں بس خدا کو مانو کسی کو نہ مانو۔ جب تک میرے مصطفیٰ نے مکے والوں کو اور مدینے والوں کو اپنی قدرت، اپنا پاور نہیں دکھایا تھا، اس وقت تک وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا، اے مولا ہم نے تجھے مانا ہے، تجھے ہم نے مانا ہے، ورنہ مانتا پھر کوئی بن دیکھے خدا کو کیوں کر۔ خدا کو ہم نے مانا، ہم نے تجھے دیکھا نہیں مگر تیرے محبوب کو دیکھا تو ہم نے تیری معرفت حاصل کر لی۔ اے اللہ ہم نے تیری قدرت کو مانا مگر اس وقت مانا جب تیرے محبوب کی طاقت کو ہم نے دیکھا، تیرے محبوب کے علم غیب کو دیکھا تو ہم نے تیری معرفت حاصل کی۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی معرفت کے بغیر خدا کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔
کوئی شخص یہ کہے میں حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، جتنی آسمانی کتابیں آئیں سب کو تسلیم کرتا ہوں، مگر مکے میں پیدا ہونے والے محمد عربی کو نہیں مانتا ہوں، بتائیے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ صاحب ایمان ہو سکتا ہے؟ خدا کو مانے، خدا کے سارے رسولوں کو مانے، ساری کتابوں کو مانے، مگر میرے مصطفیٰ کو نہ مانے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ خدا کی معرفت کی سب سے بڑی اگر اس دنیا میں کوئی طاقت ہے کہ جس کے ذریعہ ہم خدا کو جان سکتے ہیں تو وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جنہوں نے نبی کو دیکھا، نبی کے پاور کو دیکھا، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ جب نبی کی یہ طاقت ہے تو بے شک خدا نے جو طاقت دی ہے وہ بڑی طاقت والا ہے۔ نبی کے علم غیب کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ جب نبی کے علم غیب کا یہ حال ہے تو بے شک خدا عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ مگر اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب زمانہ گزرے گا، وقت گزرے گا، تو ایسا بھی دور آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں، تو ہم کیسے مانیں کہ نبی سے کوئی شے پوشیدہ نہیں تھی؟ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں تو ہمیں کیسے علم ہو کہ نبی کی قدرت سے چاند سورج ستارے آ جاتے تھے کنٹرول میں؟ نبی وہ تھے جن کی قدرت سے، جن کی طاقت سے چاند ٹکڑے ہو گئے، سورج واپس آ گیا، درخت اپنی جگہ سے چل کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ جنہوں نے نبی کو دیکھا انہوں نے خدا کو مان لیا، مگر جنہوں نے نبی کو نہیں دیکھا وہ کیسے نبی کے پاور کو مانیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نبی کی قدرت کا انکار کریں گے، نبی کی طاقت کا انکار کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ نبی تو مجبور محض ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، اللہ کو یہ معلوم ہے۔ تو اللہ نے انتظام فرما دیا کہ ہر دور میں نبی کی پہچان کے لیے امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا، امت میں ایسے لوگوں کو اس نے پیدا کیا کہ اگر خدا کی قدرت کو پہچاننا ہے تو نبی کی قدرت کو دیکھو، اور اگر نبی کی قدرت کو پہچاننا ہے تو فاتح خیبر کی قدرت کو دیکھ لینا۔ اگر نبی کی پہچان تمہیں چاہیے تو صدیق اکبر کی طاقت کو دیکھ لینا۔ اگر تمہیں نبی کی طاقت کو پہچاننا ہے تو 700 سال کے بعد نبی کی امت سے میں ایک بندہ پیدا کروں گا جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ تم اس کی قدرت کو دیکھ لینا، تمہیں پتا چل جائے گا کہ جب امتی کی یہ قدرت ہے تو بلا شبہ نبی اس سے کہیں زیادہ طاقت والا ہوگا۔ تو نبی کی پہچان کے لیے ولی پیدا کیا جاتا ہے اور خدا کی پہچان کے لیے نبی دنیا میں آتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا الولایت ذل النبوہ والنبوۃ ذل الالوہیت۔ ولایت کیا ہے؟ یہ نبوت کا جلوہ ہے، اور نبوت کیا ہے؟ یہ الوہیت کا جلوہ ہے۔ گویا اگر جلوہ نبی دیکھنا ہے تو ولایت میں دیکھو، اور اگر جلوہ خدا دیکھنا ہے تو نبی کو دیکھو۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو نبی کی طاقت و قدرت کی پہچان کرواتے رہیں گے۔ جس طرح سے سارے نبیوں کے درمیان رسول پاک خدا کی سب سے بڑی پہچان، اسی طریقے سے ولیوں کے درمیان حضرت سیدنا غوث اعظم نبی کی طاقت و پاور کی سب سے بڑی زمانے میں پہچان ہے۔ چنانچہ ایک نہیں ہزاروں کرامتیں غوث اعظم نے دکھا کر کے اپنی پہچان نہیں کرائی ہے، اپنی پہچان نہیں کرائی بلکہ نبی کی پہچان کرائی کہ دیکھ لو جب نبی کی امت میں آنے والے ایک ولی کا یہ پاور ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اشارہ کر دے تو اپنی جگہ سے چیز چل کر کے بارگاہ میں آ جائے، اشارہ کر دے تو سمندر کے اندر اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو وہاں سے نکل کر کے آ جائے۔ اب غوث کی اس طاقت و قوت کو دیکھو، اب
اب تمہیں ماننا پڑے گا کہ جب امتی کی یہ طاقت ہے تو نبی کی کتنی بڑی طاقت ہوگی، اور جب نبی کی وہ طاقت ہے تو خدا بلا شبہ طاقت والا ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ اب جو اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کسی نبی کو نہ مانو، کسی ولی کو نہ مانو، ان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ خدا سے آپ کو دور کر رہے ہیں، خدا سے آپ کو دور کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ غوث اعظم خدا کی قدرت کا جلوہ تھے، غوث اعظم خدا کے علم کا مظہر تھے، اسی لیے موقع بموقع حضرت سیدنا غوث پاک سے جب کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا تو نہ جانے کتنے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، نہ جانے کتنے گمراہ سیدھے راستے پر آ جاتے تھے۔ یہ سیدھے راستے پر کیوں آتے تھے؟ یہ نبی، یہ غوث اعظم کی قدرت کو دیکھ کر کے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جب غوث اعظم کی یہ طاقت ہے تو بلا شبہ نبی اعظم کی طاقت تو اور بڑی ہوگی، اور جب نبی کی وہ طاقت ہوگی تو بلا شبہ خدا ہی ہر طاقت والوں سے بڑی طاقت والا ہے۔ یہ سلسلہ خدا کی پہچان کراتا ہے، اور جو اس سلسلے کو کاٹ رہے ہیں وہ گویا خدا سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ وہ مبارک سلسلہ ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ سلسلہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اگر میں یہاں سے لے کر کے سیدنا غوث اعظم تک کے سلسلے کو ذکر کروں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے اور آپ کہیں گے بلا شبہ ہم تک جو خدا کی معرفت کی برکت آئی ہے یہ انہی بزرگوں کے وسیلے سے آئی ہے۔ ہم نے اگر خدا اور نبی کو پہچانا ہے تو انہی بزرگوں کے ذریعہ پہچانا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خدا کی پہچان، خدا کے نبی کی پہچان بن کر کے آئے۔ اور یاد رکھیے گا، غوث ہو یا قطب، ابدال ہو یا کسی عظیم منصب دینی پر فائز ہونے والا شخص، وہ بغیر علم دین کے کبھی اس منصب پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما جعل اللہ جاہلا ولیا قط، اللہ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا۔ ولی وہی بنے گا جو صاحب علم ہوگا، ولی وہی بنے گا جو صاحب تقوی ہوگا۔ اسی لیے کوئی بدمذہب ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بدعقیدہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہندوستان کو دیکھ لیجئے، جتنے اولیاء کرام جلوہ فرما ہوئے کوئی بدعقیدہ نہیں، سب سنی صحیح العقیدہ آپ کو ملیں گے۔ دہلی کی سرزمین پر چلے جائیے، جتنے اولیاء کرام جلوہ فرما ہے آپ بتائیے ان کا تعلق کس سے ہے؟ یہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی ہے، یہ حضرت سیدنا نظام الدین دہلوی ہے، یہ حضرت سیدنا امیر خسرو ہے، یہ حضرت سیدنا کلیم اللہ شاہ جہان آبادی ہے، یہ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے، یہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ کس کس کا نام لو؟ چراغ دہلی حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلی ہے۔ یہ سارے اولیاء کراموں ہیں کہ جو سب کے سب الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تھے۔ اس کا مطلب ہے کوئی بدعقیدہ ولی نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی جاہل ولی ہو سکتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم الحمدللہ اہل سنت و جماعت سے تھے، اور ایسے عالم ذی شان تھے کہ ایک موقع پر بغداد معلیٰ کے اندر ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ ایک نوجوان نے قسم کھا لی کہ میں خدا کی ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت وہ عبادت میں کروں دنیا میں کوئی نہ کرے، اور اگر ایسی عبادت میں نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاق پڑ جائے۔ اس نے یہ قسم کھا لی، اور اس کے بعد وہ سوچنے لگا کہ میں خدا کی کون سی عبادت کروں کہ جس وقت میں وہ عبادت کروں کوئی اور نہ کر رہا ہوں۔ سوچا روزہ رکھوں، تو دل میں خیال آیا میں کیسے یہ گارنٹی لے سکتا ہوں کہ جس دن روزہ میں رکھوں گا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رکھے گا۔ میں نماز پڑھوں تو کیسے یہ میں گارنٹی لے سکتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا۔ پریشان ہو گیا، کون سی عبادت کروں میں کہ میری قسم پوری ہو جائے اور میری بیوی پر طلاق بھی نہ پڑے۔ پریشان ہو گیا۔ یہ اس بغداد کی بات میں کر رہا ہوں جبکہ گلی گلی میں بغداد معلیٰ کے اندر بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور، غوث، قطب، ابدال پائے جاتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ آپ میں ہوں گے جنہوں نے بغداد معلیٰ کی زیارت کی ہے۔
یہ فقیر بھی الحمدللہ چند سال پہلے بغداد معلیٰ میں حاضری دے کر غوث پاک کے آستانے پر حاضری کا شرف پا چکا ہے۔ ضمناً بات یاد آ گئی، اس کو سن لیجئے، ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے۔ ایک دن خانقاہ قادریہ کے باہر مارکیٹ میں ٹہلنے چلا گیا، دیکھا تو ایک چائے کی دکان تھی، اس پہ کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کتابوں کو دیکھنا شروع کیا۔ کتاب پڑھا کیجئے، آپ جس زبان کے بھی جاننے والے ہوں، اسلام زبان اور کسی تحریر کی قید سے آزاد ہے۔ جس زبان میں بھی آپ پڑھنا جانتے ہو پڑھیے، اسلام کی تعلیمات کو پڑھیے۔ جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں وہ ادھر ادھر لڑک جاتے ہیں، جو پڑھے ہوتے ہیں وہ کڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے۔ اسلام کو پڑھیے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ایمان کی چاشنی کیا ہے، ایمان کا مزہ کیا ہے۔ پڑھیے۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خبر سنی تھی، ایک پریس رپورٹر نے خبر دی کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی کون سی قوم ہے، تو اس نے سروے کر کے بتایا کہ سب سے زیادہ جو قوم پڑھتی ہے اس قوم کا نام یہودی ہے، اسرائیلی ہے۔ یہ لوگ سب سے زیادہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اس میں اس نے بتایا کہ ہر یہودی ایک سال میں کم از کم 32 کتابوں کی اسٹڈی کرتا ہے، اور عیسائیوں کے بارے میں بتایا کہ ہر سال ہر عیسائی کم از کم 22 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کا جب اس نے ذکر کیا تو کہا یہ زیرو پہ ہے، یہ زیرو پر ہے، ان کے ہاں پڑھنے کا رواج نہیں ہے، رہ گیا۔ اب ان کے ہاں صرف سیر و تفریح رہ گئی ہے۔ پڑھیے، اسلام کا سب سے پہلا پیغام ہے اقرا، پڑھو، یہ سب سے پہلا پیغام ہے۔ آپ دینیات کو پڑھیے، دنیاویات کو پڑھیے، آپ کو دونوں میں بہت ساری معرفت کے جلوے نظر آئیں گے۔ پڑھنا چاہیے، کتابیں ضرور پڑھیے، مذہبی کتابوں کو گھر میں رکھیے تاکہ اس سے آنے والے نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ میں گیا، میں نے دیکھا ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، اس کا اوپر کا ورق پھٹا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا اس کتاب کا نام تھا وصایا شیخ عبد القادر الجیلانی، یعنی یہ حضرت سیدنا غوث پاک کی وصیتوں کی کتاب ہے۔ میں نے کہا غوث پاک کی وصیت اگر مل جائے پڑھنے کے لیے تو سبحان اللہ۔ میں نے اس سے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے، اس نے قیمت بتائی۔ اس وقت مجھے یاد آتا ہے کہ 3000 ریال اس نے مجھ سے مانگا تھا، وہاں کا دینار جو بھی چلتا ہو 3000، مگر وہ بہت معمولی پیسہ تھا انڈیا کے اعتبار سے۔ میں نے وہ رقم دی اور کتاب لے کر کے میں چلا آیا، سوچا اس کا مطالعہ کر لوں۔ میری اپنی عادت ہے، کوئی بھی نئی کتاب نئی بک اگر میرے پاس آتی ہے تو میں اس کو ایک نظر ضرور پڑھتا ہوں، پھر الماری کی میں اسے زینت بناتا ہوں اور لوگوں کو پڑھنے کا شوق میں دلاتا رہتا ہوں، کتابیں مفت میں دیتا رہتا ہوں۔ میں نے کتاب پڑھنا شروع کیا بغداد معلیٰ ہی میں، خانقاہ غوث پاک میں قیام تھا۔ میں کتاب کا مطالعہ کرنے لگا تو اس کے اندر میں نے یہ دیکھا بغداد شریف کے کسی پروفیسر نے شروع میں اس کے کچھ باتیں لکھی تھیں، تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ یوں تو غوث پاک کے ماننے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، مگر اسپیشل طور پر کہاں کہاں کے لوگ زیادہ مانتے ہیں۔ میرا دل خوش ہو گیا، غوث پاک کی بارگاہ میں محبتوں کے آنسو نکل پڑے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ غوث پاک سے عقیدت رکھنے والے ہندوستانی لوگ ہوتے ہیں۔ یقین جانیے جب میں نے اس میں یہ پڑھا کہ افریقہ، پاکستان اور انڈیا کے لوگ غوث پاک سے سب سے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، تو مجھے بریلی کے امام احمد رضا یاد آ گئے، جنہوں نے یہ کہا تھا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور جس نے دعا کا ہم کو سلیقہ بتایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے کا طریقہ بتایا کہ دعا یوں کرو، قادری کر قادری رب، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ چنانچہ میں نے خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس صداقت کو دیکھا۔ ایک موقع پر میں افریقہ کے ایک ملک میں گیا، دیکھا تو حبشی بہت سارے سنیت پر قائم ہے، وہاں کے علماء سے میں نے پوچھا کہ یہاں پر لوگوں کا عقیدہ کیسا ہے، کس عقیدے کے ہیں؟ تو علماء نے بتایا کہ اگرچہ یہ غریب ہیں، جھوپڑی میں رہتے ہیں، بہت غریب الحال مجھ کو دکھے۔ ملاوی ملک میں میں گیا ہوا تھا، اس کے مختلف شہروں کا میں نے دورہ کیا، جنگلوں میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں، ان کے روشنی کا قاعدے کا انتظام نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ ان کے عقیدے کیسے ہیں؟
وہاں علماء نے مجھ سے بتایا کہ یہ عقیدے میں تو اہل سنت و جماعت کے حامل ہے، یہ عقیدتاً اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا ان کا عقیدہ محفوظ کیسے ہے؟ اس لیے کہ دشمن تو بہت تیزی سے یلغار کر رہا ہے ان پر، ان کا عقیدہ کیسے بچا ہوا ہے؟ تو مجھ کو وہاں کے علماء نے بتایا کہ جو صوفیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام یہاں اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے ان کے ایمان کی حفاظت کا ان کو 2 نسخہ بھی دے دیا، 2 تدبیریں بتا دی۔ انہوں نے بتایا ان کو کہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہیں بتایا کہ تم اپنے گھروں میں ہفتے میں میلاد شریف کرتے رہنا، اور جب کوئی مصیبت آئے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا وظیفہ کرتے رہنا، بڑی سے بڑی مشکل بھی اگر تمہارے سامنے آئے گی تو غوث پاک کی برکت سے ٹل جائے گی، اس لیے کہ غوث پاک نے ارشاد فرمایا مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال۔ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن، اے میرے مرید، اے میری عقیدت رکھنے والے، لا تخف واشن، کسی حملہ کرنے والے اور اٹیک کرنے والے کے اٹیک کا خیال مت کر اس سے، فإنی، اس لیے کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے گا تو میں تمہارا بچاؤ کروں گا اور میں اس پر حملہ کر دوں گا، اس پر میں اٹیک کر دوں گا۔ یہ غوث پاک نے فرمایا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میں نے دیکھا واقعی بغداد معلیٰ کے اندر افریقہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ہم تو گئے، آدھا گھنٹہ موقع ملا تو حاضری دے کر کے فاتحہ پڑھ کر کے باہر چلے آئے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گھنٹوں وہاں پر کھڑے ہو کر کے بہت سارے افریقی یہی وظیفہ پڑھتے رہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ میں وہاں جو سن چکا ہوں یقیناً وہ سچ ہے کہ آج پوری دنیا میں غوث اعظم کا فیضان ساون بھادوں کی طرح برس رہا ہے، تبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سیدنا غوث اعظم کی وصیتوں کا مجموعہ میں نے پڑھا، میرا دل خوش ہو گیا کہ الحمدللہ غوث پاک کی بارگاہ کے رہنے والے پروفیسر نے مان لیا کہ ہندوستان کے لوگ غوث اعظم سے زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، یہ ہماری مقبولیت کی علامت ہے۔ پڑھیے گا تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ مسئلہ غوث اعظم کے زمانے کا ہے، نوجوان نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ دنیا میں اس دن اس وقت وہ عبادت کوئی نہ کرے، اور اگر ایسی عبادت میں نہ کروں تو میری بیوی پر 3 طلاق پڑ جائے۔ پریشان ہو گیا کون سی عبادت کروں؟ اب جب آدمی مشکل میں پڑتا ہے تو عالم ہی کو تلاشتا ہے، مولانا ہی کو تلاشتا ہے، اس لیے کہ مشکل مسائل کا حل علماء کے ذریعہ ہی ہوتا ہے۔ علماء ہی دین کے سچے رہنما ہیں، نائبین مصطفیٰ ہیں، ان کے ذریعہ ہی دین قوم تک پہنچتا ہے۔ پہنچے ایک عالم کے پاس لوگ کہ حضور یہ بتائیے ایک شخص نے ایسی قسم کھا لی ہے، آخر کون سی وہ عبادت کرے کہ اس کی بیوی بھی بچ جائے، قسم پوری ہو جائے۔ عالم دین بغداد معلیٰ کے ہیں، جو فضل و کمال کی انجمن ہے، اس بغداد معلیٰ کی میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے گردن جھکائی، تھوڑی دیر غور کیا اور فرمایا اس کا جواب مجھے نہیں آ رہا ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں کون سی عبادت بتاؤں، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، جاؤ کسی اور عالم سے اس مسئلے کو پوچھ لو۔ آج اور اس زمانے کے علماء میں بھی فرق ہو گیا ہے۔ اس زمانے کے علماء اگر نہیں جانتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا ہوں، مگر آج نہیں جانتے تب بھی کہہ دیتے ہاں مسئلہ یہ ہے، اس طرح سے عمل کر لو۔ یہ فرق ہو گیا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ علم اٹھتا جائے گا، لیکن میرے آقا فرماتے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک
دور آئے گا کہ علم اٹھتا چلا جائے گا، علم اٹھتا چلا جائے گا، مگر علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ لیا جائے، نہیں۔ میرے آقا فرماتے وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، سچا علم کیسے اٹھے گا؟ سچے علماء اٹھا لیے جائیں گے، ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے، پھر ان کا ثانی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دور مت جائیے، 150 سال کے اندر دیکھ لیجئے، میرے اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، مگر دنیا میں پھر کسی نے اعلیٰ حضرت جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور حجت الاسلام گئے، کوئی ان جیسا نظر نہیں آیا۔ آپ کے صدر الشریعہ دنیا سے گئے، ان جیسا کوئی دوسرا مصنف بہار شریعت نظر نہیں آیا۔ اس زمانے کو دیکھ لیجئے، تاج الشریعہ گئے، مگر کوئی ان جیسا اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ سچے علماء اٹھتے چلے جائیں گے، تو علم یوں نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کھینچ لیا جائے۔ رسول پاک فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور جب سچے علماء اٹھ جائیں گے اور جاہل کے علاوہ لوگ نہ رہ جائیں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ انہی جاہلوں سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے ہیں، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دینا شروع کر دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے، اور اس گمراہی کا نتیجہ ہوگا کہ انتشار پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، لوگوں کے اندر دراڑیں پیدا ہوں گی، عداوت پیدا ہوگی۔ یہ آج ماحول ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے، مگر اس زمانے کے علماء میں خدا کا خوف تھا، انہیں مسئلہ نہیں آیا، ذہن میں نہیں آیا ان کے، انہوں نے فرما دیا کہ میں اس کا جواب نہیں پا رہا ہوں، کسی اور عالم کے پاس پوچھو۔ چنانچہ لوگ کسی اور عالم کے پاس گئے، بغداد معلی جو نور علی نور تھا، علماء، مشائخ، فقہا، مرشدین سے بھرا ہوا تھا، دوسرے عالم کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ میں بھی اس کا کچھ جواب نہیں پا رہا ہوں کہ کون سی عبادت میں اسے بتاؤ کہ وہ عبادت کر لے اور اس کی بیوی پر طلاق نہ پڑے۔ لوگ حیران اور پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس چلو، غوث پاک کے پاس چلو، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دو، وہ ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کے جواب کا نام غوث اعظم ہے، ہر پریشانی کے جواب کا نام غوث اعظم ہے، نگاہ عنایت جس پر پڑ جائے اس کی ہدایت کا نام غوث اعظم ہے۔ میں خود بغداد معلی میں، یہاں کئی لوگ بیٹھے ہیں جو دیکھ کر کے آئے ہیں، یہاں سے ایک کیرلا کی خاتون جب گئی وہاں پر اور ان کا جو واقعہ وہاں پر پیش آیا، تھی وہ غیر مسلمہ، لیکن غوث پاک کی انہوں نے جب کرامت دیکھی، جوانی کے وقت وہ یہاں سے ایمبیسی میں گئی ہوئی تھی، لیکن غوث پاک کی کرامت کو دیکھ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی پوری زندگی غوث اعظم کی بارگاہ میں انہوں نے گزار دی۔ اور غوث اعظم نے بھی کتنا کرم فرمایا، اپنی خانقاہ کے اندر ایک کونے میں انہیں جگہ دے دی، وہی رہتے تھے، اور ایسی مستجابہ ہوئی، اللہ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی، بڑے بڑے لوگ جاتے تھے اور باہر سے، وہ اندر رہتی تھی، باہر سے عرض کرتے تھے میں فلاں ملک سے آیا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ غوث اعظم کی نگاہ کرم نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا۔ ابھی 2-1 سال پہلے ان کا انتقال تقریباً 90 سال کی عمر میں ہو گیا ہے۔ وہ ہندوستان سے گئی تھی، مگر انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے غوث پاک کی کرامت کو دیکھا، تو پھر دربار غوث کی کنیز ہی بن کر کے وہ رہ گئی۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں مشکل حل کرانے کے لیے لوگوں نے ارادہ کیا، کہا چلو غوث پاک کی بارگاہ میں، اس کا حل وہیں سے ملے گا۔ جب یہ مسئلہ غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، میرے غوث نے فرمایا اس میں کون سی مشکل ہے، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کون سی مشکل ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوان کو مطمئن کر دیا جائے، پریشان نہ ہو، اس کی قسم بھی پوری کر دی جائے گی، اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اس کی بیوی پر طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ لوگ خوش ہو گئے کہ کم از کم مشکل مسئلہ حل ہو گیا، ہماری مشکل ٹل گئی۔ لوگوں نے کہا حضور جلد ارشاد فرمائیں، کیا کرے وہ نوجوان کہ اس کی قسم بھی پوری ہو جائے اور اس کی بیوی پر طلاق بھی نہ پڑے۔ یہ میرے غوث کی نگاہ کرم تھی، غوث کا علم تھا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں جس کے 10 انگلیوں میں انگوٹھی آ جائے، بڑے بڑے بال رکھ لے
اور ہاتھ میں ایک لال رومال لے کر کے گلے میں دوسرا رومال ڈال کر کے چلے، ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، سمجھتے بہت پہنچا ہوا ہے، اللہ والا ہے، یہی اللہ کا ولی ہے، اس سے بڑھ کر کے کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، حضرت علامہ سید مظہر ربانی صاحب نے مجھ سے ایک موقع پر فرمایا، مولانا کیا بتاؤں، جہالت کو دیکھ کر کے دل کھلتا ہے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ ان کو ان کے مرید قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ اس موقع پر خود حضرت نے مجھ کو ایک شعر سنایا تھا، فرماتے ہیں طریقت بے شریعت وادی پرخار ہے مظہر، میں وحدت پیو لیکن ہو پیمانہ محمد کا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طریقت پر اگر کوئی چلنا چاہتا ہے تو اسے شریعت کی منزل طے کرنی پڑے گی، بغیر شریعت کے طریقت کسی کو آ ہی نہیں سکتی ہے، کوئی جاہل کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اس لیے آپ آنکھیں کھولیے، معیار کو پرکھیے، معیار کو دیکھیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نوجوان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ خوش ہو گئے، اس کی بیوی بھی بچے گی، طلاق بھی نہیں پڑے گی، قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی حضور بتائیے وہ کون سی صورت ہے؟ کیا فرمایا غوث اعظم نے؟ اس نوجوان کو حکم دیا جائے وہ چلا جائے حرم شریف، مکہ شریف جائے، اور مکہ شریف جانے کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، مطاف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے، اور جس وقت لوگ خانہ کعبہ کا طواف شروع کر رہے ہوں ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے اور سب سے کہہ دے کہ آپ سب لوگ ٹھہریے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو وہ روک دے اور یہ خانہ کعبہ کا طواف تنہا کرے۔ پوری کائنات کے اندر خانہ کعبہ ایک ہے، اور جس وقت یہ طواف کر رہا ہوگا پوری دنیا میں یہ عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا، تنہا وہ نوجوان کرے گا۔ اس طرح سے جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا تو اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اس کی بیوی پر طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ یہ میرے سیدنا غوث اعظم کا علم تھا کہ جو مسئلہ بڑے بڑے علماء اس زمانے کے حل نہ کر سکے، غوث اعظم نے اسے منٹوں میں حل کر دیا۔ سیدنا غوث اعظم اپنے زمانے کے علم کی اس منزل پر تھے کہ کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا غوث اعظم اس کو منٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ اور نگاہ ولایت تو ایسی، آپ ہزاروں واقعات علماء سے سنتے رہتے ہوں گے۔ بحر العلوم جن کا مزار مبارک آپ کے مدراس میں ہے، مدراس میں بحر العلوم علامہ عبدالعلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔ ہندوستان کی بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہے، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، فرنگی محل میں ان کا دولت خانہ تھا، حضرت بحر العلوم ان کا لقب ہے، فواتح الرحموت ان کی کتاب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے تقریباً 150 سال پہلے کے عالم ہیں، بہت جید عالم ہیں، اعلیٰ حضرت ان کا بہت احترام سے نام لیتے ہیں۔ بحر العلوم کی کتاب ہے فواتح الرحموت، پوری دنیا میں سکہ رائج الوقت کی طرح چلتی ہے۔ حضرت بحر العلوم نے اپنی کتاب فواتح الرحموت میں لکھا ہے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یا غوث کا نعرہ یہ صرف بریلوی لگاتے ہیں، یہ فلانے لگاتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ سب کے سب دھوکہ ہے۔ الحمدللہ غوث اعظم کے زمانے سے لے کر کے آج تک غوث اعظم کا نعرہ لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یوں ہی لگتا رہے گا۔ حضرت بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب فواتح الرحموت، اور یہ کتاب ایسی ہے میں بہت اعتماد سے کہہ رہا ہوں 1000 علماء میں شاید 100 علماء ہوں جو صحیح ڈھنگ سے اس کتاب کو سمجھ سکیں، اتنی مشکل کتاب ہے، فن کی مسلم الثبوت عربی میں ایک کتاب ہے، اس کی شرح ہے۔ فواتح الرحموت اس کا نام ہے، اصول کی کتاب ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے۔ میں اس لیے تعارف کرا رہا ہوں کہ بہت سارے ان لوگوں کی لائبریریوں میں بھی یہ کتاب ملے گی جو غوث اعظم کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، کرامت کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں لکھی جانے والی اس کتاب میں اس واقعے کو پڑھتے ہیں۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے۔ الحمدللہ سارے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں وہی امام احمد رضا کی تعلیمات ہیں، اس سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ علامہ عبدالعلی فرنگی محلی بحر العلوم رحمت اللہ علیہ نے فواتح الرحموت اپنی کتاب میں ایک واقعہ تحریر فرمایا کہ غوث پاک
بغداد معلیٰ میں تشریف فرما تھے اور غالباً فلسطین کے ایک قطب کا انتقال ہو گیا، ایک قطب کا انتقال ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ میں تشریف فرما ہیں اور پھر یہاں سے چند قطب کو فلسطین بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں علاقے میں ایک دہریہ ہے، اس کو لے آؤ اور جس قطب کا انتقال ہو گیا ہے اس کا نائب اس کو بنا دیا جائے۔ یہاں سے لوگ پہنچے، منٹوں سیکنڈوں میں بغداد سے فلسطین پہنچ گئے، منٹوں سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں پہنچ گئے، تھوڑی دیر میں پہنچ گئے۔ غوث پاک کے حکم کے مطابق فلسطین جب وہ قطب وہ ابدال پہنچے، اولیاء کرام پہنچے، جا کر کے دیکھا تو وہ دہریہ جو خدا کے وجود کا منکر، اسلام سے برگشتہ مشرک تھا، بے دین تھا، جا کر کے اس کو جب دیکھتے تو حیرت میں پڑ جاتے، مگر غوث پاک کا حکم تھا، فرمایا تھا غوث پاک نے کہ اس کو لا کر کے جن کا انتقال ہوا ہے ان کے نائب بنا کر کے ان کو متعین کر کے آؤ۔ چنانچہ اولیاء کرام نماز جنازہ سے فارغ ہو کر کے اس کو بلا کر لاتے ہیں اور فوراً ہی اس کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اس انتقال کرنے والے قطب کے جگہ پر ان کا نائب بنا، ان کا سجادہ نشین بنا کر کے ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بحر العلوم نے فوات الرحموت میں لکھا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ صرف مولانا احمد رضا کی تعلیمات ہے؟ نہیں، یہی تعلیمات سارے بزرگوں کی ہے، سارے بزرگوں نے ہم کو بتایا ہے۔ غوث اعظم کے تصرف میں رب قدیر نے وہ چیزیں رکھ دی تھی کہ کہنے والے کو مجبوراً چاہے مسروراً یہ کہنا پڑا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بات ذرا سوچئے آپ، بات کیسی ہے؟ فلسطین میں انتقال ہو رہا ہے، غوث اعظم بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کر کے فلسطین میں انتقال ہونے والے شخص کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ کس منصب پر ہے، قطب ہے کہ ابدال ہے، ولی ہے، غوث ہے، کیا ہے؟ اور پھر ایک دہریہ کو، ایک کافر کو آپ اس کی جگہ پر سجادہ نشین کی حیثیت سے بنانے کا عادت دے رہے ہیں، اور اولیاء کرام اس بے دین کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے فوراً سجادہ نشین بنا دیتے ہیں۔ ایک بے دین کو سیکنڈوں میں ولی جو بنا دے، اس ذات کا نام غوث اعظم ہے۔ جو لوگ ان کی عظمت سے کھیلتے ہیں وہ بتائیے کتنے لوگوں کو ولی بنا رہے ہیں؟ ان سے ذرا پوچھئے کہ وہ کتنے لوگوں کو سچا بنا رہے ہیں؟ وہ ان سے ذرا پوچھئے کہ آپ نے کتنے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل دیا؟ آپ اگر حقیقت تک پہنچیں گے تو آپ کو کہنا پڑے گا انہوں نے تو ولیوں کا گستاخ بنا دیا، نبی کا گستاخ بنا دیا، بزرگوں سے دور کر دیا، اور پھر کہیں گے کہ غوث اعظم کچھ نہیں تھے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خدا را آپ اپنے دامن کو ایسے لوگوں سے بچائے رہیے۔ غوث اعظم الحمدللہ آج بھی اپنے چاہنے والوں پر ویسے ہی کرم فرماتے ہیں جیسے اپنی ظاہری زندگی میں کرم فرماتے تھے۔ آخری بات میں بیان کر کے آپ سے رخصت ہو جاتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کا تو نام آپ سب لوگوں نے سنا ہی ہوگا، اور جو نہ سنے ہو وہ سن لیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اہل سنت کی پہچان کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک کی کرامت کا نام ہے۔ پنجاب شرق پور ایک جگہ ہے جو اب پاکستان میں ہے۔ شرق پور پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے خواب میں جو دیکھا اور پھر آ کر کے انہوں نے بریلی میں جو کچھ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ایک دوسرا واقعہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت جو ملک کے حالات کچھ ایسے ہی حالات اس زمانے میں بھی بن گئے تھے، اور ایک مخصوص جانور گائے کی قربانی کا مسئلہ اس وقت بھی اٹھ گیا تھا۔ ہندوستان کے ایک عالم نے فتویٰ دے دیا کہ اس کی قربانی ناجائز و حرام ہے۔ جب یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت تک پہنچا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے فرمایا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر اس کی قربانی نہ کی جائے اور یہ جانور ذبح نہ کیا جائے، جب قانوناً جرم ہے تو اسے بچا جائے، مگر عام طور سے جنرلی طور پر یہ کہہ دینا کہ اس کی قربانی حرام ہے، یہ فتویٰ میرے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے انفس الفکر فی قربان البقر۔ عربی میں یہ کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جانتے ہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 1000 کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی۔ کتنی کتابیں؟ 1000 کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے، اور کوئی ایسا موضوع اور ٹاپک نہیں ہے کہ جس پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود نہ ہوں۔
آج ہم اگر اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہر دینی ضرورت کی تکمیل کا نام امام احمد رضا ہے۔ اگر افریقہ میں کہیں کسی سے مناظرہ ہوا رسول پاک کے علم غیب کے حوالے سے کہ رسول اللہ کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا، تو اگرچہ افریقہ اور امریکہ میں مناظرہ ہوگا، مگر کتاب اگر مدد کرے گی تو الدولت المکیہ جسے امام احمد رضا نے لکھا ہے۔ اگر دنیا کے کسی گوشے میں اس موضوع پر بحث ہوگی کہ غوث پاک سید نہیں تھے، جیسے کہ بعض کم بختوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو سنیوں نے ان کو کہہ کر کے سنی بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر بہت معنی خیز ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑی عقل چاہیے۔ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو سید جید کیوں نہ ہو اے احمد رضا، تو پلک نہیں، تو اپنے آپ میں گھبرا مت، اس لیے کہ تو اگرچہ سید اور جید نہیں ہے لیکن سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے بارے میں جو لکھا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محیط ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ یہ حسنی اور حسینی جو غوث پاک کو اپنے شعر میں لکھ کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے امام احمد رضا نے۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ سید نہیں تھے، ان کو لوگوں نے سید بنا دیا۔ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھ کر کے فرمایا، بلا شبہ غوث اعظم صرف سید ہی نہیں بلکہ حسنی حسینی سادات میں ہے۔ کتاب لکھ کر کے امام احمد رضا نے ایسے گستاخوں کی زبان پر تالا لگایا۔ اگر کہیں دنیا میں علم غیب پر بحث ہوگی تو امام احمد رضا کی کتاب کا نام لیا جائے گا۔ امام احمد رضا دین کی زمانے میں پہچان کا نام ہے۔ 1000 کتاب لکھ کر کے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی، اور مشکل سے مشکل مسئلہ اس زمانے میں اگر کوئی پیش آیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسے حل فرما کر کے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا امام احمد رضا علم و فضل کی کس بلند چوٹی کا نام ہے۔ آپ نے کتاب لکھی انفس الفکر فی قربان البقر، اور اس کتاب میں آپ نے دلیلوں سے ثابت کیا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جو چیز قانوناً جرم ہو اس سے رکا جائے، لیکن مطلقاً جنرلی طور پر اسے حرام قرار دیا جائے، یہ کسی انسان کے آج کے انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آپ نے پوری کتاب لکھی، کچھ لوگوں کو چڑ لگ گئی، کچھ لوگ ناراض ہو گئے، اور یہاں تک ان لوگوں نے سوچ لیا کہ اعلیٰ حضرت کو شہید کر دیا جائے۔ یہ واقعہ حیات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے، پڑھ لیجئے گا اگر کبھی موقع ملے۔ کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کا پلان بنا لیا۔ کیوں؟ ہمارے خلاف انہوں نے لکھا۔ آج بھی دیکھیے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، صرف جو حکم شرع ہوتا تھا وہی بتا دیتے تھے، مگر کچھ لوگوں کو چڑ لگ جاتی تھی تو گالی دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے مقبولیت تھی تاج الشریعہ کی اللہ و رسول کی بارگاہ میں۔ اللہ حضرت کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے جب وہ کتاب لکھی، فتویٰ لکھا، لوگوں کو چڑ ہو گئی، کچھ مخالفت میں اس قدر آگے بڑھے کہ اعلیٰ حضرت کو شہید کرنے کا انہوں نے پلان بنا لیا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جو عادت کریمہ یہ رکھتے تھے کہ مسجد میں جا کر کے آپ 5 وقتہ نماز ادا فرماتے تھے۔ ہر نماز کے وقت اعلیٰ حضرت مسجد جانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ حضرت کے آخری اوقات کے حالات پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے اعلیٰ حضرت تو کرسی پر بیٹھا کر کے ان کو مسجد لے جایا جاتا تھا، مگر مسجد جا کر کے نماز باجماعت کا اہتمام فرماتے تھے۔ نماز کی اس قدر پابندی اعلیٰ حضرت کے یہاں تھی۔ مسجد جا رہے تھے، اکیلے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی خادم، بغل میں مسجد۔ اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد جا رہے تھے، اچانک پیچھے سے 2 نوجوان جو آ رہے تھے انہوں نے چیخیں ماری، بہت تیز ان کی منہ سے آواز نکلی اور دونوں بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اعلیٰ حضرت نے مڑ کر کے دیکھا مگر نماز سامنے تھی۔ آپ مسجد گئے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر کے جب واپس آئے تو دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، 2 نوجوان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی پوچھ لیا کیا معاملہ ہے۔ ان دونوں نوجوانوں نے
जो ही आला हजरत को देखा हाथ जोड़ने लगे और कहा मौलाना हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। आला हजरत ने फरमाया तुमने तो मेरी शान में कुछ नहीं कहा है, तुमने तो मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है, तुमने तो मुझे कोई गाली नहीं दी है, तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? मैंने तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? और मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं कहा है। मगर वो नौजवान यही कहते रहे माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। आला हजरत ने फरमाया चलो माफ किया, बात क्या है? अब उन नौजवानों ने कहा हमें भेजा गया था बुरी नीयत से, हमको इसलिए भेजा गया था कि हम आपका काम तमाम कर दें, आपको कत्ल कर दें, हमें इसलिए भेजा गया था। लेकिन हम जब अपनी बुरी नीयत लेकर के आगे बढ़े, हमने चाहा कि आप पर हमला करें, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि आपके दाहिनी तरफ से एक शेर पंजा फैलाए हुए हम पर हमला कर रहा है और दूसरा शेर बाएं तरफ से हमला कर रहा है। और हमने जब ये मंजर देखा चीख निकली, आवाज तेज निकली और हम बेहोश होकर के गिर पड़े। उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं मालूम। आला हजरत ने ये नहीं फरमाया कि ये मेरा पावर है, ये मेरी ताकत है, ये मेरी करामत है। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दाहिनी तरफ जो देखा गया ये मेरे मदीने के सरकार का करम था और बाईं तरफ जो देखा गया ये मेरे गौसे पाक की बरकत है। गोया मुझे बचाया है तो मेरे मुस्तफा ने बचाया है तो मेरे गौसे आजम ने बचाया है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आप अगर इस अकीदे पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहेंगे और वहां भी सुरखुरू रहेंगे। रब ताला हम सबको अहले सुन्नत व जमात मसल के आला हजरत पर कायम रखे, नमाज की पाबंदी का शऊर अता फरमाए, तालीम दीन से वाबस्तगी अता फरमाए, उलमा का एहतराम करने का हमें तरीका बताए और हम जहां भी रहें इस बात पर फख्र करते रहें कि हमारा रिश्ता गौसे आजम से मिलता है। पूरी दुनिया के अंदर जितनी कौमें हैं अल्लाह ने हर कौम में डॉक्टर दिया, मास्टर दिया, इंजीनियर दिया, प्रोफेसर दिया, लायक दिया, बैरिस्टर दिया, मिनिस्टर दिया, दौलतमंद दिए, सेठ साहूकार दिए। दुनिया की कोई ऐसी कौम नहीं है कि जिनके पास डॉक्टर न हो, जिनको अल्लाह ने मास्टर और इंजीनियर न दिया हो। लेकिन सुन्नी वो खुशनसीब कौम है कि अल्लाह ने जो इसे दिया वो किसी को नहीं दिया। पूरी दुनिया में हर कौम में अल्लाह ने डॉक्टर दिए मगर गौसे आजम दिया तो हम सुन्नियों को दिया है। पूरी दुनिया में किसी के पास गौसे आजम नहीं है तो सुन्नियों के पास है। पूरी दुनिया में किसी के पास ख्वाजा गरीब नवाज नहीं है, अल्लाह ने गरीब नवाज दिया है तो हम सुन्नियों को दिया है। पूरी दुनिया के अंदर किसी के पास हुसैन आजम नहीं है, अल्लाह ने हुसैन आजम दिया है तो हम सुन्नियों को दिया है। पूरी दुनिया में किसी के पास इमाम अहमद रजा नहीं है, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा दिया तो हम सुन्नियों को दिया है। पूरी दुनिया के अंदर किसी के पास इमाम आजम नहीं है, इमाम आजम अल्लाह ने अगर दिया है तो हम सुन्नियों को दिया है। इसलिए हम अपनी ताकत, अपनी इबादत, अपनी रियाजत पर नाज नहीं करते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हम इस पर नाज नहीं करते हैं कि हम आलिम हैं, हम इस पर नाज नहीं करते हैं कि हम फकीह है, मुफ्ती है, मुदर्रिस है, मुहद्दिस है, फला है, फला इमाम है, खतीब है। हमें नाज इस पर है कि हम अपने बुजुर्गों के गुलाम हैं। हमें नाज इस पर है कि अल्लाह ने हमारे गले में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा रखा है। हमें नाज इस पर है कि हम गौसे पाक के गुस्ताखों में नहीं हैं बल्कि उनके वफादारों में हैं। हमें इस पर नाज है कि हम ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों में हैं। आदमी जिसकी खाता है उसकी गाता है, हम इन बुजुर्गों की खा रहे हैं तो इनकी गा रहे हैं। यह और बात है कि कुछ लोग खाते हैं तो गाते हैं मगर कुछ लोग खाते हैं तो गुर्राते हैं, खाते हैं और गुर्राते हैं। जिस प्लेट में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे लोगों में नहीं हैं। हम लोग तो जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं और जो लोग खा करके गुर्राते हैं
ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ابھی سورج پچھم سے نہیں نکل رہا ہے، پوربی سے نکل رہا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بزرگوں کے گستاخ نہ بنیے، غوث پاک کے دشمنوں میں مت جائیے۔ ابھی آپ نے، میں تو نیند میں تھا مگر حدیث کے کلمات میرے کان تک پہنچے، حضرت والا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، سب آپ سن چکے ہیں۔ جو غوث پاک سے عداوت کرتا ہے تو اس کا انجام بہت ہی بھینکر ہوتا ہے۔ بزرگوں کے گستاخ نہ بنیے، بزرگوں سے محبت کیجئے، ان کے دشمنوں میں نہ رہیے، ان سے محبت کرنے والوں میں رہیے۔ اور اگر کوئی غلط فہمی کا شکار ہو کر کے ادھر ادھر ہو گیا ہے تو ابھی وقت ہے، ان علماء اہل سنت کے دامن میں ہو لو اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔